الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام اور معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچ اور حق کہنے کی اور ہم سب کو سچ اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے واقعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے نبیوں کے ذکر فرمایا ہے، ان کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ سب اس لیے تاکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے۔ اور ان میں سے ایک واقعہ ہے بہت ہی اہم، اس لیے کہ 80 سے زائد سورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، 80 سے زائد سورت میں، اور موسیٰ علیہ السلام کا نام 146 مرتبہ اور ایک قول کے مطابق 136 مرتبہ ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ حال موسیٰ کا حال موسیٰ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حال موسیٰ علیہ السلام کا ہے وہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑ کر مدین جانا پڑا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے قتل کا فیصلہ ان کے قوم نے کیا تھا، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا،
کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی قتل کا ارادہ کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ حال جو آپ کا ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا۔ یہ فرعون بہت ہی بڑا ظالم، بہت ہی بڑا دشمن، حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے سچے اور صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو سچے ہی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو گروہ میں فرعون نے تقسیم کر دیا تھا۔ فرعون لوگوں کو فرقہ میں بانٹ دیا تھا اور بانٹ کر خود بادشاہت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کو تقسیم کر کے حکومت کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج کا فرعون بھی ایسا ہی ہے کہ آج لوگوں کو لڑا کر حکومت کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی فرعون لوگوں کو لڑا کر، لوگوں کو بانٹ کر حکومت کرتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور فرعون کے جو ماننے والے ان کے قوم کا جو نام تھا قبطی تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب کیا دیکھا تھا؟ حالانکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجومیوں نے بتایا تھا، یہ بات غلط ہے۔ فرعون کے اندر بھی اتنا عقل تھا کہ وہ نجومی کے کہنے پر وہ بات مان لو، وہ بھی عقل والا تھا، اور نجومی کے کہنے پر یہ قرآن بیان نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون نے ایک خواب دیکھا، یا اس کے دل میں کھٹکا کہ میرے اس سلطنت کو، میری بادشاہت کو ختم کرنے والا ایک لڑکا پیدا ہو۔ اس کے دل میں کھٹکا ہو، یا خواب دیکھا ہو، یا درباریوں نے مشورہ دیا ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون، انہوں نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 96 لاکھ بچوں کو قتل کیا، اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ جس کے یہاں اگر بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کروا دیتا تھا۔ اتنا ظلم انہوں نے کیا۔ تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی۔ جب ان کی ماں نے حمل سے، یعنی بچہ پیٹ میں آیا، جب جنم کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا۔ عورتوں کے اوپر وحی نہیں آتی، ہاں سچے الہام ہو سکتے ہیں، اور یہ فضیلت یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس کے ماں کا بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ کو قرآن میں بیان کیا۔ یہ فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، خوف مت کرو، دودھ پلاؤ۔
فَإِذَا خِفْتِيهِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس بچے کو ایک تابوت بنا کر، صندوق بنا کر دریا میں ڈال دو، اور اس پر خوف مت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق بنا کر اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔